بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان انبیاء، داستان قرآن، داستان سلیمان علیہ السلام۔ کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ داستان یہاں تک پہنچی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے بذریعہ ایک پرندہ نام ہدہد، ایک ملکہ نام بلقیس کو خط میں پیغام بھیجا ہے۔ خط قرآن میں، سرکشی کا راستہ چھوڑ دو، حق کے راستے پر آ جاؤ، ہماری سمت آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس کے دربار میں خط ڈسکس ہوا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا، فائنل فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہاں نہ نا، بلکہ ایک اور اسٹریٹجی بنائی گئی۔ ہم نے کل داستان یہاں روکی تھی کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہے، کلرز کریں گے، آج عرض کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب ارادہ کیا ہے ملکہ کا؟ آیات کا سلسلہ ہی آگے بڑھتا ہے، قرآن کریم میں پوری داستان ہے، تو اس بہانے ہم تلاوت کا یا تلاوت کے ترجمے کا بھی لطف لے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ملکہ کہتی ہے، ترجمہ آیت کا، میں ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، میں ان کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف، ابھی وہ خط بھیجا ہے نا انہوں نے، تو جواب میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ یعنی فائنلی اسٹریٹجی کا اعلان ہو گیا ہے، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ فوری جنگ تو نہیں ہے، مطلب کم از کم یہ تو طے ہو گیا کہ ایسا نہیں کہ اگر لیٹر میں لکھا ہے کہ اگر اس کا لیٹر کا مفہوم یہ ہے کہ حق کے راستے پر آ جاؤ، یہ تو لڑائی تو نہیں کرنی، یہ تو طے ہو گیا نا، فوری طور پر لڑائی نہیں ہو رہی۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ فوری سرنڈر بھی نہیں ہو رہا، بلکہ تحفہ بھیجا جائے گا، رد عمل کا انتظار کیا جائے گا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس اسٹریٹجی کے پیچھے سوچ کیا ہے، وہ بھی آگے عرض کرتے ہیں کہ تحفے کیوں بھیجنے ہیں۔ بہرحال بیش بہا قیمتی تحائف سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیے گئے، ایک ملکہ کی طرف سے ایک بادشاہ کی طرف بیش بہا تحائف روانہ کر دیے گئے۔ بادشاہ تو اس کی بھی ہے، بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی کمپیریزن تھوڑی ہے، لیکن بہرحال ایک ملکہ نے ایک بادشاہ کو تحائف بھیجے ہیں تو ظاہر ہے اس کا پھر لیول بھی وہی ہوگا۔ اور جس طرح میں نے کہا اپیرنٹلی اسی سوچ کے ساتھ بھیجے کہ اگر وہ تحائف قبول کر لیے جاتے ہیں کہ جی بڑی نوازش، بہت شکریہ، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دوسری سائٹ پر جو اصل پرپس ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ مال اور دولت ہے، نعوذ باللہ دعوت حق نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر خوش ہو جائیں گے کہ مال دولت بس ٹھیک ہے۔ تو بس اب یہاں زر و جواہرات سے لدا یہ سفارتی کارواں مملکت سلیمان علیہ السلام میں داخل ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے مال و دولت سے لدا یہ کارواں دربار سلیمان علیہ السلام میں داخل ہو رہا ہے۔ چشم تصور سے سوچا جائے تو عجب نہیں کہ منظر کچھ ایسا ہو دربار کا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوں اور دربار کے فرش پر سونے، چاندی، ہیرے، یاقوت، مرجان، اللہ جانے کیا کیا اس کے ڈھیر لگے ہوں، کیونکہ اگر ملکہ نے بھیجا ہے تو درباریوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ قوم سبا کے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام مال و زر کے خواہش مند ہیں، نہیں، ایک نبی کو مال و زر کا کیا خواہش ہے، اس کے سامنے تو دنیا جہاں کے خزانے مٹی اور پتھر سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ نبی سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ایسی حکومت دی ہو۔ نبی کو تو انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا حرص ہوتا ہے۔ خیر، تحائف دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچ گئے۔ تحائف کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کا پہلا رد عمل قرآن کریم کی زبانی سنیے اور کہیے سبحان اللہ۔ بولے تم سلیمان کو، تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوں گے، مجھے یہ ابتدائی رد عمل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اللہ کے نبی کا۔ اگلا، اب یہ تو رد عمل آ گیا نا، اب لاہ عمل کیا ہے، ریاکشن تو یہ تھا، اسٹریٹجی کیا ہے، کرنا کیا ہے، اب داستان آگے کیسے بڑھے گی، ہوگا کیا اب، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ اب منظر تبدیل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے،
آف کورس ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں اس داستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگلی آیت بہت اہم ہے. کیوں کہا؟ میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں سکت نہ ہوگی، انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکالا جائے گا. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 37 ہے، 37، کہ وہاں سے باہر نکالا جائے گا، ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکالیں گے. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہاں بھی رکے نہیں ہیں. یہ تو بات کر دی کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اگلے لمحے اب سلیمان علیہ السلام درباریوں سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں جو کہ میری اور آپ کی بھی بہت دلچسپی کا باعث ہے، درباریوں کی یقیناً بہت زیادہ حیرانگی کا باعث ہوگا، درباریوں کے بڑے سسپینس کا باعث ہوگا. ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس دلچسپ صورتحال میں بڑے دربار میں. وہ کیا سوال ہے؟ عرض کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک طرف یہ کہا کہ یہ مال و دولت یہ مجھے دکھا رہے ہو، اللہ نے مجھے سے بہت زیادہ دیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا ہم ان پر ایسا حملہ کریں گے کہ رسوا کر کے نکالیں گے. تو دربار میں اسی سے سکوت چھا گیا ہوگا. لیکن اللہ کا نبی آگے بڑھا اور درباریوں کے سامنے ایک سوال رکھا. وہ کیا؟ اپنے درباریوں سے بولے ہدہد نے بتایا ہے نا کہ ملکہ سبا کا تخت بڑا عظیم ہے. آپ کو یاد ہے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی تھا، عرش عظیم، غالباً اس طرح کی بات کہ اس کا تخت بہت عظیم ہے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا اپنے اس دربار جو کہ جنوں، انسوں، چرندوں، پرندوں، انسان سے بھرا پڑا ہے. سوال ہے کوئی تم میں سے جو اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہو؟ وہ تخت تو بہت دور ہے. ہدہد اڑتا 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 اپنی بارڈر کراس کی تھی، پھر پتہ نہیں کتنا اڑا تھا، پھر ایک بارڈر میں داخل ہوا تھا، پھر وہاں دیکھا تھا کہ اتنا بڑا دربار ہے، اس میں بہت بڑا تخت ہے. تو ایک تو یہ کہ تخت مطلب آئے گا کیسے فزیکلی؟ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جانا ہے، 5 کلومیٹر دور بھی لے کے جانا ہے تو بھی ایک ایفرٹ ہے. لیکن یہ تو بہت دور ہے، کچھ چارٹرڈ فلائٹس تو نہیں چل رہی نا آج کی طرح. تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا تخت لانے کے لیے فوجیں روانہ کی جائیں گی؟ وہ فوجیں جانے کتنا فاصلہ طے کریں گی، کتنی دیر میں طے کریں گی؟ اگین وہ بھی کوئی چارٹرڈ فلائٹ تو نہیں لیں گی. پھر وہ اس ملک میں داخل ہوں گی، پھر وہاں کی فوجوں سے مقابلہ کریں گی، پھر ان کو شکست دیں گی، تو پھر محل پہ قبضہ ہوگا، تو پھر تخت پہ قبضہ ہوگا، تو پھر تخت کو اس دربار میں لایا جائے گا. تخت کیسے آئے گا؟ سوال کر دیا اللہ کے نبی نے. ہے کوئی تم میں سے جو اس تخت کو اس دربار میں لا سکے، جو اس تخت کو اس دربار سے اس دربار میں لا سکے؟ دربار سے جواب آیا یا نہیں آیا؟ آیا. کیا جواب آیا؟ کس نے جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ سنیے، آیت کی زبانی سنیے، اور یہ آیت کا ترجمہ بھی سنیے. اور آیت میں یہ جملہ ہے، آیت کا میں ابتدائی جملہ پڑھ دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ نمل کی. قالا افریتم من الجن، ہم سنتے ہیں نا افریت جن، قالا افریتم من الجن، ایک قوی ہیکل جن یہ کہنے لگا. سلیمان علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، یہ جنات کی کہانی نہیں، کوئی قرآن کا واقعہ ہے. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، قالا افریتم من الجن، کہا میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کے اتنے بڑے سوال کا اتنا بڑا جواب کہ ہے کوئی جو تخت کیا لے، میں لا سکتا ہوں. کتنا وقت لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ آیت کا اگلا جملہ، اگلا ٹکڑا سنیے، دو تین الفاظ چھوڑ کے اگلے متعلقہ ٹکڑے کی طرف آتا ہوں. کتنا ٹائم لگے گا یہ کرنے میں؟ ان تقوم من مقامک، ان تقوم من مقامک، کیا مطلب؟ اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اتنا جلدی. یعنی میں وہ تخت لا سکتا ہوں، اور اس ابھی آپ اگر تشریف فرمائیں اپنے تخت پہ تو اس سے
before you stand up, اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں میں وہ تختیاں لے آؤں گا. اور آیت آگے بڑھی, آگے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لِقَوِيٌّ أَمِينٌ, میں اس پر قادر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے, میں کر سکتا ہوں, اور میں امانت دار بھی ہوں, میں I can do it. بھائی اس کو اپنی طاقت پہ جو اللہ تعالیٰ نے دی اس پہ اتنا بھروسہ ہوگا نا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہہ رہا ہے, دربار کے سامنے کہہ رہا ہے میں I am capable of doing it, میں یہ کر سکتا ہوں. سوال ہو گیا اور جواب بھی آ گیا. ایک قوی ہیکل جن نے جواب دیا کہ میں لا سکتا ہوں, آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. اور ویسے حیرت ہو تو ہو, اس دربار میں کیا حیرت, یہ کوئی کسی عام بادشاہ کا دربار ہے نہیں, یہ داؤد کے بیٹے سلیمان کا دربار ہے علیہ السلام, کہ جن کی مملکت, جن کی بادشاہت جیسی بادشاہت نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ قیامت تک ہوگی. سو اب یہ تو بہت ہی یعنی ایکسٹریم سچویشن ہو گئی نا, کہ اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا جواب. لیکن ایسا نہیں ہے, اگلی سچویشن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. کیوں؟ ہاں, ایک اور منظر نامے نے جنم لیا. ایک اور منظر نامہ کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور منظر نامے نے جنم لیا. کیا ہوا؟ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے, اور ترجمہ یہ ہے اس آیت کا, ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا, کہنے لگا میں وہ تخت لے کر آتا ہوں آپ کے پاس. ابھی تو ایک جن نے کہا ہے کہ میں لاتا ہوں, تو اب یہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یہ جن بھی نہیں ہے, کتاب کا علم ہے اس کے پاس, اور یہ کہہ رہا ہے میں وہ تخت لاتا ہوں آپ کے پاس. بھئی یہ دعویٰ ابھی تو کیا ہے ایک جن نے کہ میں لا رہا ہوں, اور اس جن نے تو ٹائم فریم بھی بتا دیا کہ میں کتنی دیر میں لا رہا ہوں. کہا تھا آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. تو یہ شخص کیوں کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اور یہ کیا ٹائم فریم دے رہا ہے؟ کیا یہ اس سے بھی جلدی تخت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ بھائی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, تو اگر اس کا یہ دعویٰ کہ میں اس سے بھی پہلے لے آؤں گا تو ہی دعویٰ کرے گا نا, ورنہ کیا دعویٰ ہے؟ چونکہ تو وہ لا رہے ہیں, اور اس سے جلدی کیا ہوگا؟ مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, اس سے جلدی کیا ہوگا؟ لیکن جواب یہ کہ جی ہاں, اس شخص نے دعویٰ بھی کیا, اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اس جن سے زیادہ جلدی یہ تخت لے آؤں گا. کیا مطلب اس سے جلدی کیا ہوگا؟ یہ شخص کہتا ہے, اور آیت آگے بڑھتی ہے, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں, یہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا شخص کھڑا ہوا دربار میں, کہتا ہے میں اس پر قادر ہوں, مفہوم میں اس پر قادر ہوں کہ میں وہ تخت لے آؤں. کتنا جلدی لاؤ گے؟ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ میں نے یہ بولتے بولتے 4 مرتبہ آنکھیں جھپک لی ہیں, یہ جملہ بولتے بولتے. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے آؤں گا. سب 2 دعوے دار ہو گئے, ایک کہہ رہے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, ایک کہہ رہے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کس کو رسپونڈ کیا, اور اپنے دعوے پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ادھر اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں پلک جھپکتے ہی یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. ادھر کیا ہوا؟ کلرز کریں گے.